تھوڑی دیر بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے شہر کی شمالی سمت جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کالگن کلب شمالی سمت میں ہی تھا اور موبو کی بار کالگن کلب سے بالکل قریب تھی۔ چونکہ بلڈ ہاؤنڈز کا ایک خفیہ سینٹر بھی اس روڈ پر تھا جہاں غیر ملکی شراب کا ذخیرہ کیا جاتا تھا، اس لیے اس نے موبو کو اس سینٹر کے متعلق ہی کہا تھا۔ ہائی سینٹر ایک وسیع و عریض عمارت تھی جو بظاہر تو ایک کمرشل ادارے کا دفتر تھا، لیکن اس کے نیچے بنے ہوئے وسیع و عریض تہھانوں میں غیر ملکی شراب کا بہت بڑا ذخیرہ تھا اور اس سینٹر سے ہی یہ شراب پورے پاجان میں سپلائی کی جاتی تھی۔ راچی سنگھ ہائی سینٹر کی عمارت کے مین گیٹ میں داخل ہوا تو وہاں کاروباری افراد کا خاصا رش تھا۔ پارکنگ کاروں سے بھری ہوئی تھی، لیکن راچی سنگھ پارکنگ کی طرف کار لے جانے کی بجائے اسے عمارت کی سائیڈ سے گھماتا ہوا عقبی سمت میں لے گیا۔ عمارت کے اختتام پر جا کر ایک راہداری کی سائیڈ میں اس نے کار روکی اور نیچے اتر کر راہداری میں داخل ہو کر ایک بند دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر زور سے دستک دی۔ دوسرے سمے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان نے باہر جھانکا۔ اور چیف باس آپ؟ نوجوان نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ راچی سنگھ دروازہ کراس کر کے اندر داخل ہوا تو ایک طویل راہداری سے گزر کر وہ ایک اور کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ وہاں دفتر کے انداز میں 4 میزیں موجود تھیں جن پر باقاعدہ کام ہو رہا تھا۔ یہ ہائی سینٹر کا سپلائی آفس تھا۔ راچی سنگھ کے اندر داخل ہوتے ہی سب افراد اس قدر تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے ان کے پیروں میں بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ ایک طرف رکھی ہوئی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک لمبی مونچھوں والا آدمی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں راچی سنگھ کو سلام کیا۔ موبو نے کالگن کو بھیجا ہوگا، راچی سنگھ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ یس باس، میں نے اسے نمبر 1 میں پہنچا دیا ہے۔ وہ بے ہوش ہے باس، نوجوان نے جواب دیا۔ میرے ساتھ آؤ، راچی سنگھ نے کہا اور تیزی سے سائیڈ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مونچھوں والا نوجوان اس کے پیچھے تھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ سیڑھیاں اتر کر ایک بڑے کمرے کے دروازے پر پہنچا جہاں 2 مسلح نوجوان بڑے مستعد انداز میں کھڑے تھے۔ انہوں نے راچی سنگھ کو سلام کیا اور پھر ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور راچی سنگھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا ہال کمرہ تھا جو آدھا شراب کی پیٹیوں سے چھت تک بھرا ہوا تھا۔ باقی آدھے حالی کمرے کے فرش پر ایک بوڑھا آدمی پشت کے بل پڑا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، راچی سنگھ نے مونچھوں والے نوجوان سے کہا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر وہ جھک کر بوڑھے کو بری طرح جھنجھوڑنے لگا۔ 2-4 بار جھنجھوڑنے کے بعد بوڑھے کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کالگن، مجھے پہچانتے ہو؟ راچی سنگھ نے غراتے ہوئے اس بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا۔ او تم راچی سنگھ ہو، مگر میں یہاں کہاں آ گیا ہوں؟ میں تو موبو سے ملنے اس کے دفتر میں گیا تھا کہ اچانک میرے سر پر کسی نے پشت سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ بوڑھے نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے سر کی پشت پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ سنو کالگن، تم چونکہ سارے دھندے چھوڑ چکے ہو اس لیے ہماری تمہاری کبھی انبن نہیں ہوئی، لیکن تم اتنا ضرور جانتے ہوگے کہ بلڈ ہاؤنڈز کیسی تنظیم ہے، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جو میں کچھ پوچھوں تم سچ سچ بتا دینا۔ راجی سنگھ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مجھ سے تم نے کیا پوچھنا ہے؟ میرا تو اب کسی کام سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ بوڑھے کالگن کے لہجے میں حیرت تھی۔ پاکیزہ سے جو گروپ تمہارے پاس آیا ہے تم نے اسے کہاں ٹھہرایا ہے؟ راجی سنگھ نے تیز لہجے میں کہا اور بوڑھا کالگن بے اختیار چونک پڑا۔ او تم پرنس آف عمران کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ گروپ کا تو میں نہیں جانتا، البتہ پرنس عمران میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے مل کر واپس چلا گیا۔ اس نے صرف مجھے اتنا بتایا کہ وہ کسی کام سے باجان آیا ہے تو مجھ سے ملنے آ گیا۔ اس کا باپ سر رحمان میرا پرانا دوست ہے، بوڑھے کالگن نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ بوڑھے سور، تمہاری بیٹی سوشیما نے بتایا ہے کہ آج کل پاکیزہ سے گروپ آیا ہے اور تم اس سلسلے میں مصروف ہو اور تم بکواس کیے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹی کو یہاں بلوا لیتا ہوں، وہ خود بتائے گی۔ راچی سنگھ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سوشیما نے بتایا ہے۔ سوشیما کو کیا معلوم؟ میں نے تو اس سے کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا، بوڑھے کالگن نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا جب تمہارے سامنے 10 افراد تمہاری اس بیٹی کی عزت لوٹیں گے تو تم طوطے کی طرح بول پڑو گے، ٹیکو۔ راچی سنگھ نے انتہائی کرخت لہجے میں ساتھ کھڑے مونچھوں والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ حکم باس، نوجوان نے انتہائی مستعد لہجے میں کہا۔ جاؤ اور آدمی بھیج کر اس کی لڑکی کو یہاں منگواؤ اور ساتھ ہی اڈے میں جتنے افراد موجود ہوں انہیں بھی بلا لو، میں ان سب سے اس لڑکی کو بے عزت کراؤں گا، جاؤ۔ راچی سنگھ نے زور سے پیر زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ یس باس۔ سنو، رک جاؤ، مت بے عزت کرو میری بیٹی کو، میں بتا دیتا ہوں۔
بوڑھے کالگن نے کہا سنو، اگر تم نے غلط بیانے کی کوشش کی تو تمہارا اور تمہاری بیٹی دونوں کا عبرت ناک حشر کر دوں گا۔ راچی سنگھ نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، پرنس عمران میرے پاس آئے تھے، انہیں ایک رہائش گاہ اور 2 کاریں چاہیے تھیں۔ میں نے انہیں اوکاڑا کالونی میں اپنی حالی کوٹھی دے دی، اس کا نمبر 53 ہے اور کاریں بھی ارینج کر دی، اس سے زیادہ مجھے علم نہیں۔ بوڑھے کالگن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، سوچ لو، اگر یہ بات غلط نکلی تو تمہیں پچھتانے کا بھی موقع نہ ملے گا۔ راچی سنگھ نے کہا اور پھر وہ ٹیکو سے مخاطب ہو گیا، ٹیکو تم نے اس بوڑھے کا خیال رکھنا ہے، اگر یہ فرار ہونا چاہے تو گولی مار دینا۔ میں اس کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ بات درست نکلی تو نہ صرف اسے چھوڑ دیا جائے گا بلکہ اسے بھاری انعام بھی دیا جائے گا۔ راچی سنگھ نے کہا، میں نے سچ کہا ہے، بس تم میری بیٹی کو کچھ نہ کہو، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ بوڑھے کالگن نے کہا، لیکن راچی سنگھ اس کی بات سنے بغیر تیز قدم اٹھاتا دروازہ پار کر کے باہر راہداری میں پہنچ گیا۔ وسیع و عریض کوٹھی کے بڑے ہال نما ڈرائنگ روم میں سیکرٹ سروس کے سارے ارکان جمع تھے۔ عمران بازو اور ٹانگ پر پٹیاں لپیٹے آرام کرنے سے انداز میں نیم دراز تھا۔ آخر ہمارا مشن کیا ہے؟ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی، جولیا نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شادی سے پہلے بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آیا کرتی، لیکن شادی کے بعد شادی کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا کرتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، شٹ اپ، آخری بار سن لو کہ میں اب اس موضوع سے الرجک ہو گئی ہوں۔ اگر آئندہ تم نے اس موضوع پر میرے سامنے بات کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ جولیا کا درجہ حرارت بڑھ گیا تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے اب تم خالصتاً مشرقی لڑکی بن چکی ہو۔ ٹھیک ہے، ہونا بھی ایسا چاہیے، بزرگوں سے بات ہونی چاہیے۔ چلو آئندہ میں تنویر سے بات کر لیا کروں گا۔ عمران نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم باز نہیں آؤ گے، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے غصے کی شدت سے شعلے سے نکل رہے تھے۔ آؤں گا، ضرور آؤں گا، سہرے پہن کر آؤں گا، آگے آگے بینڈ باجا ہوگا، پیچھے جوزف اور جوانا ہوائی فائرنگ کرتے آ رہے ہوں گے، بالکل آؤں گا۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور جولیا یکلہت پیر پٹکتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں واپس جا رہی ہوں، ابھی اور اسی وقت، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اب ظاہر ہے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچوں کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، ان کی تعلیم کا حرج ہوگا۔ شٹ اپ یو نان سینس، تمہارے دماغ کے ساتھ ساتھ اب تمہاری زبان بھی خراب ہو گئی ہے، جولیا نے پھنکارتے ہوئے کہا اور تیز قدم اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ پلیز مس جولیا، آپ عمران صاحب کی باتوں کا برا نہ منایا کریں، یہ صرف آپ کو غصے کی حالت میں دیکھنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے صفدر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، واہ صفدر، تم تو سیکرٹ سروس ہونے کی بجائے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے چکانے والی مصالحاتی کونسل کا رکن ہونا چاہیے۔ واہ، ایسا فکرہ سننے کے بعد کون سی عورت ناراض رہ سکتی ہے، عمران نے کہا، اور اس بار سب کے حلق سے نکلنے والے بے اختیار کہکہوں کے ساتھ ہی جولیا بھی نہ چاہنے کے باوجود ہنس پڑی۔ دیکھا اثر فکرے کا، بھائی آج سے تو تمہیں مصالحاتی کونسل کا کارکن کیا چیئرمین تسلیم کر رہا ہوں، عمران نے کہا اور حال ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ جولیا کو صفدر نے اپنے پاس ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ آپ بھی پلیز عمران صاحب معاملات کو سنجیدگی سے لیں، ہم یہاں مذاق کرنے نہیں آئے، صفدر نے ہنستے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ واہ، یہ فکرہ واقعی بیچارے شوہر کو ضرور نرم کر دے گا، عمران نے کہا اور سب مسکرا دیے۔ عمران صاحب، مس جولیا درست کہہ رہی ہیں، اس مشن پر آتے ہوئے ایکسٹو نے ہمیں یہی کہا تھا کہ ہم نے حکومت باجان کے کہنے پر یہاں کی مجرم تنظیم بلڈ ہاؤنڈز کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد ہم نے اس مقصد کے پیش نظر اب تک کوئی کام نہیں کیا۔ کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، یعنی اب تک جو کام ہوئے ہیں وہ سارے بے مقصد ہو گئے ہیں۔ خوب، اسے کہتے ہیں مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں زیر زمین دنیا میں خفیہ طور پر کام کرنا چاہیے اور بلڈ ہاؤنڈ تنظیم کے سرگنوں کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے، اس طرح یہ تنظیم خود بخود بکھر کر رہ جائے گی، نعمانی نے زبان کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے یہی کام کرنے کی تو کوشش کی تھی، جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ میں پٹیاں لپیٹے پڑا ہوں اور جولیا مائکے جانے کی دھمکی دے رہی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پلیز عمران صاحب، آپ پھر مس جولیا کو غصہ دلانا چاہتے ہیں، صفدر نے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم پھر وہی فکرہ دہرا دینا، یہ آرام سے بیٹھ جائے گی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمران، مذاق کسی وقت اچھا لگتا ہے، جولیا نے کہنا شروع کیا۔ ارے واقعی یار اچھا لگتا ہے بھائی، مبارک ہو، آج ہم سومبر جیت گئے یار، جلدی سے ایک گلاب کا ہار لے آؤ، عمران نے اس طرح اچھلتے ہوئے کہا کہ سب تو ہنس پڑے، جبکہ جولیا بے اختیار شرما کر رہ گئی۔
اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان بوکھلائے ہوئے انداز میں داخل ہوا۔ انکل کالگن کو اغوا کر کے بلڈ ہاؤنڈز کے ہائی سینٹر میں لے جایا گیا ہے اور وہاں ان پر تشدد کر کے ان سے اس کی کوٹھی کا پتہ پوچھا گیا ہے۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے، نوجوان نے اندر آتے ہی تیز لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ عمران سمیت سب لوگ نوجوان کی بات سننے لگے جو کالگن کا بھتیجا تھا، اور ہونے والا داماد بھی اس کی بات سن کر سب اچھل پڑے۔ میں درست کہہ رہا ہوں، اتفاق سے ہائی سینٹر میں میرا ایک ذاتی دوست موجود ہے، اس نے مجھے خفیہ طور پر یہ اطلاع دی ہے۔ بلڈ ہاؤنڈز کا چیف راچی سنگھ بذات خود وہاں پہنچا اور اس نے انکل کالگن کو دھمکی دی کہ اگر اس نے کوٹھی کا پتہ نہ بتایا جس میں اس نے پاکستان سے آنے والے گروپ کو رکھا ہوا ہے تو وہ اس کی لڑکی سوشیما کو اٹھا کر اس کے سامنے بے عزت کریں گے۔ اس پر انکل کالگن نے انہیں بتا دیا ہے اور راچی سنگھ نے بھی یہ دھمکی دی ہے کہ اگر کالگن کی اطلاع غلط ثابت ہوئی تو وہ اس دھمکی پر عمل درآمد کر گزریں گے۔ کالگن کے بھتیجے نے کہا، پھر تو تم نے واقعی رسک لیا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، نہ ہی انکل کالگن کو کچھ ہوگا اور نہ تمہاری منگیتر کو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن نوجوان کے چہرے پر سے خوف کے آثار ختم ہوئے ہونے تو ایک طرف معمولی سے کم بھی نہ ہوئے، وہ واقعی بے حد گھبرایا اور پریشان لگتا تھا کیونکہ وہ بلڈ ہاؤنڈز کی قوت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ تم نے ہائی سینٹر دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں دیکھا ہے، کیوں؟ نوجوان نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ تو چلو ہمارے ساتھ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن جہاں، نوجوان نے کہا، جہاں کی فکر نہ کرو، جلدی کرو، یہاں سے اپنا کوئی قیمتی سامان ہٹا لو، ہمیں فوری کوٹھی حالی کرنی ہے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل، تم سب کاروں میں باہر لے جاؤ تاکہ ہمارے جہاز سے نکلنے سے پہلے وہ لوگ پہنچ نہ جائیں۔ میں اس نوجوان پر ریڈی میڈ میک اپ کر کے آتا ہوں، جلدی کرو فوراً، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے دوڑ کر دروازے سے باہر نکل گئے۔ میرے ساتھ آؤ، عمران نے نوجوان کا بازو پکڑا اور اسے تقریباً دوڑاتا ہوا اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کا محسوس بیگ موجود تھا۔ اس نے بیگ میں سے ریڈی میڈ میک اپ باکس نکالا اور اس کے ہاتھ تیزی سے نوجوان کے چہرے پر چلنے لگے۔ تھوڑی دیر میں نوجوان کا چہرہ یکسر بدل چکا تھا۔ میں نے اس لیے میک اپ کیا ہے تاکہ تمہیں کوئی ہمارے ساتھ دیکھ کر پہچان نہ جائے، ورنہ تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، عمران نے میک اپ کرتے ہوئے کہا، اور نوجوان نے سر ہلا دیا۔ میک اپ کے بعد عمران نے اپنا بیگ اٹھایا اور پھر اس نوجوان کو ہمراہ لیے وہ تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھول کر باہر آ گیا۔ سڑک کراس کر کے وہ دونوں تیز قدم اٹھاتے دائیں طرف بڑھتے گئے جہاں کافی دور انہیں فاصلہ دے کر اپنی ساتھیوں کی کاریں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ یہ کاریں بھی کالگن نے ہی انہیں مہیا کی تھیں۔ عمران نے اگلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور نوجوان کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا لیا، جبکہ صفدر، نعمانی اور کیپٹن شکیل پچھلی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گئے تھے اور باقی ساتھی دوسری کار میں بیٹھے تھے۔ عمران نے کار آگے بڑھائی اور پھر وہ نوجوان کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق انتہائی تیز رفتاری سے کار چلاتا ہوا ہائی سینٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ نوجوان نے اسے بتا دیا کہ ہائی سینٹر ایک وسیع و عریض عمارت ہے جس کی گراؤنڈ فلور پر تو کسی بہت بڑے کمرشل ادارے کا دفتر ہے اور نچلی تہخانوں میں بلڈ ہاؤنڈز کا غیر ملکی شراب کا ذخیرہ ہے۔ تمہارا دوست وہاں کس حیثیت سے رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اس سینٹر کا سپلائی انچارج ہے، اس کا نام ٹیکو ہے، وہ میرا ذاتی دوست ہے، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا نام اوماسو ہے نا؟ عمران نے کہا۔ ہاں اوماسو ہے، کیوں؟ نوجوان نے چونک کر پوچھا۔ تم ٹیکو سے ملنے جاتے رہتے ہوگے وہاں؟ عمران نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں اکثر جاتا رہتا ہوں، اسامہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے میک اپ میں وہاں جاؤں گا، صفدر، عمران نے کہا اور پھر مڑ کر صفدر سے مخاطب ہو گیا۔ یس، صفدر نے چونک کر پوچھا۔ تم ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو، میں اس دوران اوماسو کا میک اپ کر لوں، عمران نے کہا اور کار کی رفتار آہستہ کر کے اسے ایک طرف روک لیا۔ پچھلی کار بھی آہستہ ہو گئی۔ عمران نے اپنا بیگ اٹھایا اور پھر نیچے اتر کر وہ صفدر کی جگہ پچھلی سیٹ پر آ گیا، جبکہ صفدر نے اس کی جگہ سنبھال لی اور کار وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگی۔ عمران نے میک اپ باکس گھٹنوں پر رکھا اور پھر اس کے ہاتھ تیزی سے اپنے چہرے پر چلنے لگے۔ اوماسو حیرت سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ تم میک اپ میں بے حد ماہر ہو، کیا تم کسی سرکس میں کام کرتے رہے ہو؟ اوماسو سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا۔ ہاں، میں وہاں شیروں کے سدھانے کا کام کرتا ہوں تاکہ مس جولیا تماشائیوں کے سامنے شیر کے منہ میں سر ڈال کر رکھ سکیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور صفدر سمیت باقی ساتھی ہنس پڑے اور اوماسو اس طرح سر ہلانے لگا جیسے اسے ان لوگوں کے ہنسنے کی وجہ سمجھ میں نہ آئی ہو۔ وہ واقعی سیدھا سادھا نوجوان تھا اور اسے کسی بات کا علم ہی نہ تھا۔ کالگن نے اسے صرف اس لیے عمران کے ساتھ بھیج دیا تھا کیونکہ عمران کسی بھی دوسرے آدمی پر اعتبار نہ کرتا تھا۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ اوماسو نے کہا۔
میں آج مس جولیا سے بھی بڑا مظاہرہ کروں گا۔ وہ شیر کے کھلے منہ میں سر ڈالتی ہے، میں اپنے کھلے منہ میں شیر کا سر ڈال کر دکھاؤں گا۔ عمران نے ہاتھ روکتے ہوئے کہا، اور اماسو اب واقعی حیرت کی شدت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ عمران کا چہرہ بالکل اس جیسا تھا، ذرہ برابر بھی فرق محسوس نہ ہو رہا تھا۔ عمران نے بالوں کو بھی رنگ لیا تھا، اس لیے سوائے لباس کے وہ مکمل طور پر اماسو لگ رہا تھا۔ ہاں تو اب بتاؤ کہ اس سینٹر کی اندرونی تفصیل کیا ہے، اور تم جب جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ تم تو میری آواز میں بول رہے ہو، اماسو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ حیرت کو چھوڑو، جلدی سے تفصیل بتاؤ، ورنہ تمہارے انکل کالگن کی جان خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے، عمران نے اس بار تیز لہجے میں کہا، اور اماسو نے جلدی جلدی ساری تفصیلات بتا دیں۔ تھوڑی دیر بعد کاریں اس سینٹر کی وسیع اور عریض عمارت کے قریب پہنچ گئی۔ عمران نے کار روکنے کا اشارہ کیا۔ تم سب لوگ یہیں رکو گے، ضرورت پڑنے پر تمہیں میں ریڈ کارسن دے دوں گا۔ اماسو کی بتائی ہوئی تفصیلات تم نے سن لی ہیں، باقی ساتھیوں کو بھی بتا دینا میں اندر جا رہا ہوں، عمران نے کار رکتے ہی نیچے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں ہو سکتا ہے راجی سنگھ سینٹر میں موجود ہوں، ایسی صورت میں شاید وہ ٹیکو کسی اجنبی کو اندر نہ آنے دے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سینٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اور اماسو کی بتائی ہوئی تفصیلات کے مطابق وہ شمالی سمت میں موجود ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اس دروازے کی حالت ایسی تھی جیسے کسی ایسے اسٹور روم کا دروازہ ہو جسے مدتوں نہ کھولا گیا ہو۔ عمران نے اس دروازے کی دہلیز کے کونے میں موجود ایک معمولی سی ابری ہوئی جگہ پر زور سے ٹھوکر ماری تو چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھل گیا اور ایک مسلح نوجوان کھلے دروازے میں نظر آیا۔ ٹیکو ہے، عمران نے اماسو کے لہجے میں کہا۔ او اماسو، یہ تمہیں کیا ہوا؟ نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ او اچھا، تم یہی ٹھہرو، میں ٹیکو سے بات کرتا ہوں، بڑا صاحب آیا ہے، نوجوان نے کہا اور دروازہ بند کر کے غائب ہو گیا۔ عمران خاموش ہو گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور وہی نوجوان نظر آیا۔ آؤ میرے ساتھ، لیکن خاموش رہنا، نوجوان نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ نوجوان نے دروازہ بند کیا اور پھر عمران کو لے کر ایک تنگ سی راہداری سے گزر کر نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں پر رک گیا۔ نیچے اتر کر دائیں سائڈ والے کمرے میں چلے جاؤ، ٹیکو وہاں موجود ہے، نوجوان نے وہاں رکتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ دائیں سائڈ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر ایک لمبی مونچھوں والا نوجوان بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ او اماسو، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے تمہیں اطلاع دے دی تھی، چیف باس یہاں موجود ہے، ٹیکو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے چیف باس کی منت کرنے آیا ہوں، وہ گروپ تو اس کوٹھی سے چلا گیا ہے، عمران نے کہا۔ کیا؟ پھر تو بڑا مسئلہ بن گیا، چیف باس نے تو آفت برپا کر دینی ہے، ٹیکو نے اچھلتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، ایک بار مجھے چیف باس سے ملوا دو، عمران نے کہا۔ وہ پاگل ہو گئے ہو؟ اس سینٹر میں کوئی اجنبی تو ایک طرف مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، میں تو صرف دوستی کی وجہ سے تمہیں اندر بلا لیا ہے، چیف باس کو پتہ لگ گیا تو پہلے مجھے ہی گولی مار دے گا، ٹیکو نے تیز لہجے میں کہا۔ اچھا ایسا کرو، مجھے انکل سے ملوا دو، عمران نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن تم ان سے مل کر کیا کرو گے؟ ٹیکو نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں بس ایک بات کر کے فوراً چلا جاؤں گا، تم پر کوئی حرف نہ آئے گا، عمران نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ، ٹیکو نے کہا، اور اسے کمرے سے باہر نکال کر وہ ایک اور راہداری میں آیا اور پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سوئچ بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا گیا۔ جب کمرے کی حرکت رکی تو ٹیکو نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ عمران اس کے ساتھ تھا۔ یہ ایک اور راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک بند دروازہ تھا۔ ٹیکو نے جیب سے ایک چابی نکالی اور کی ہول میں ڈال کر اسے گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ جاؤ، اندر کالگن موجود ہے، جلدی واپس آنا، میں یہیں کھڑا ہوں، ٹیکو نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور ٹیکو کی کنپٹی پر اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک پوری قوت سے پڑا۔ ٹیکو آ کی آواز نکالتا ہوا ریت کی حالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح دیوار کے ساتھ ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کی بند ہوتی ہوئی آنکھوں میں شدید حیرت کا تاثر ابھر آیا۔ عمران نے جلدی سے اس کی نبض چیک کی اور پھر کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ تنگ سے راستے کا اختتام ایک اور دروازے پر ہو رہا تھا۔ عمران نے اس دروازے کو دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ دوسری طرف شراب کی بوتلوں کے کیرٹ چھت تک نظر آ رہے تھے اور درمیان میں چھوٹا سا رستہ گزارنے کے لیے موجود تھا۔ عمران آہستہ سے اس دروازے سے گزرتا ہوا آگے بڑھا تو سامنے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا کالگن نظر آیا۔ اس کو رسیوں سے باندھا گیا تھا اور عمران کی طرف اس کی پشت تھی۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ اس کی قدموں کی آواز سن کر کالگن نے سر موڑ کر عقبی طرف دیکھنا چاہا، لیکن بندھا ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح سر کو نہ گھما سکا، جہاں تک کہ عمران اس کے قریب پہنچ گیا۔ عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور پھر تیزی سے اس کی رسیاں ڈھیلی کرنے لگا۔ سنو، میں عمران ہوں، اماسو کے میک اپ میں، جہاں کا انچارج میرا دوست ہے،
اور راجی سنگھ بھی جہاں موجود ہے۔ میں نے اسے ٹریپ کرنا ہے، تم اطمینان سے بیٹھے رہو، میں اب اس مونچھوں والے کے میک اپ میں راجی سنگھ کے ساتھ آؤں گا۔ عمران نے اس کی رسیاں ڈھیلی کرتے ہوئے کالگن کو سرگوشی میں کہا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ ٹیکو ابھی تک وہاں دروازے کے پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ عمران نے جھک کر اسے اٹھایا اور لا کر اس تنگ راستے میں ڈال کر اس کا لباس اتارنے لگا۔ ٹیکو کا قد و قامت تو اس کے برابر تھا، البتہ وہ ذرا سا جسم میں بھاری تھا، اس لیے عمران نے اس کا لباس اپنے لباس کے اوپر پہن لیا۔ اس طرح اس کے بازو اور ٹانگ پر بندھی ہوئی پٹیاں بھی چھپ گئیں۔ پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے میک اپ باکس نکالا اور اس کے ہاتھ تیزی سے اپنے چہرے پر چلنے لگے۔ پہلے اس نے چہرے پر سے اماسو کا میک اپ صاف کیا اور پھر اس پر ٹیکو کا میک اپ کرنے لگا۔ ٹیکو کی مونچھیں چونکہ خاص نوعیت کی تھیں، اس لیے مجبوراً عمران کو بلیڈ سے اس کی مونچھیں صاف کرنی پڑی اور پھر اس نے ان مونچھوں کو کے والوں کو بڑی مہارت سے اپنے ہونٹوں پر اس طرح